दूरदर्शन अहमदाबाद की जानिब से अंजुमन में आपका इस्तकबाल है। आज हम आदिल मंसूरी साहब से इस प्रोग्राम में बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। आदिल मंसूरी की शख्सियत के कई हवाले हैं और हर हवाला मोतबर है। उर्दू और गुजराती के जदीद शायर, प्ले राइटर, पेंटर और कैलीग्राफर की हैसियत से वो अपना नुमाया मुकाम रखते हैं। उन्होंने उर्दू शायरी में बहुत से नए तजुर्बात किए। ये तजुर्बात मौज़ूआत के किए और असालीब के भी किए। आदिल साहब उन लोगों में से हैं जिनके लिए नासिर काज़मी ने कहा था, हमने आबाद किया मुल्क सुखन, कैसा सुनसान समा था पहले। हमने बख्शी है खामोशी को ज़बां, दर्द मजबूर फ़ुग़ां था पहले। आदिल साहब, आप अमेरिका से आए जी, और जब से आप आए हैं आपका शेड्यूल बहुत ही टाइट रहा। जी, उसके बावजूद आप इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है साहब। और दूसरी बात ये कि गुजरात साहित्य एकेडमी और गुजरात वली एकेडमी की जानिब से आपको जो 1.5 लाख रुपए का अवार्ड मिला, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। और हमारे जो यहाँ लाखों नाजरीन हैं, आप उनकी भी मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। शुक्रिया बहुत बहुत। आपसे गुफ्तगू के पहले हम ये चाहेंगे कि आप गुफ्तगू का आगाज़ अपने गज़लों से ही करें। हर रोज़ नए गम नए आलाम तराशे, मायूसी में डूबा दिले नाकाम तराशे। हम जिसको गवाही के लिए ढूंढ के लाए, वाह। हम जिसको गवाही के लिए ढूंढ के लाए, उस शख्स ने हम पर नए इल्ज़ाम तराशे। क्या बात। हम जिसको गवाही के लिए ढूंढ के लाए, उस शख्स ने हम पर नए इल्ज़ाम तराशे। चेहरे के उजाले से बना देना नया दिन, चेहरे के उजाले से बना देना नया दिन। जुल्फ़ों की सियाही से नई शाम तराशे, जुल्फ़ों की सियाही से नई शाम तराशे। आफाक में रोशन हुई फिर 14वीं शब तो, आफाक में रोशन हुई फिर 14वीं शब तो, हमने भी कई चांद लबे बाम तराशे। क्या बात। हमने भी कई चांद लबे बाम तराशे। आदिल साहब, आपकी जवानी का बहुत सा हिस्सा यहाँ गुजरा। जी। आदमी का जो बचपन होता है, उसका जो माहौल होता है जी, उसका उसके किरदार पे बहुत असर होता है। जी। और ख़ास तौर पर शायर के लिए तो ये असर और भी अहमियत रखता है। जी। तो आप ज़रा अपने बचपन और जवानी के माहौल के मुताबिक ज़रा कुछ बताएं उसके मुताल्लिक़। कादरी साहब, असल में बात यूँ है कि 1947 में मुल्क तकसीम हुआ और उसके एक साल बाद 1948 में वालिद साहब अपने एक दोस्त के साथ कराची जाने का इरादा उन्होंने पक्का किया। जी। अहमदाबाद से डायरेक्ट ट्रेन जाती थी और उस वक्त ना वीज़ा था ना पासपोर्ट था, सिर्फ टिकट लेके आप ट्रेन में बैठ जाएं तो दूसरे दिन कराची पहुंच जाते थे। तो मुझसे भी उन्होंने पूछा, मैंने हाँ भर ली। मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, गुजराती मीडियम था। तो इम्तिहान के 3 महीने बाकी थे, तो कराची गए, वहाँ कारिया हाई स्कूल में गुजराती मीडियम था, उसमें दाखिल हुआ और 3 महीने के बाद उन्होंने गुजराती मीडियम बंद कर दिया। अच्छा। और ये कहा कि अब आपको उर्दू मीडियम में पढ़ना होगा। जी। तो उर्दू ज़ुबान से मैं वाकिफ़ नहीं था, तो नाइट स्कूल में अलिफ बे का कायदा लेके जाता था और अलिफ बे ते से नाइट स्कूल में पढ़ी। और दिन के अंदर क्लास के अंदर सारे दिल्ली और अलीगढ़ और इलाहाबाद और हैदराबाद और लखनऊ के तलबा हुआ करते थे।
تو ان کے ساتھ دن بھر باتیں کرنے سے اور سننے سے اور بولنے سے دھیمے دھیمے اردو میں سیکھا. اور 1955 میں 8 سال کے بعد والد صاحب بہت بیمار ہو گئے تو یکدم ساری چیزیں فروخت کر کے گھر بار اور تجارتیں واپس اسی ٹرین سے احمد آباد آ گئے. تو یہ جو بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں مجھے ایک نئے ملک میں جانا نصیب ہوا اور وہاں مجھے ایک نئی زبان سیکھنے کا موقع ملا. تو 8 سال کے بچپن کے قیام کے اندر اگر وہاں نہ جاتا تو مجھے اردو سیکھنے کا موقع شاید مجھے نہ ملتا. اور وہاں ہر سال بڑے زوروں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو ہمارے اسکول کے اندر بھی سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا اور اس میں ایک مرتبہ جگر مراد آبادی صاحب تشریف لائے تھے. تو ان کی پرسنالٹی سے اور ان کے وہ شاعری سے اور غزل پیش کرنے کے انداز سے میں بہت ہی متاثر ہوا تھا. اور پھر ایک چسکا لگا تھا کہ کراچی میں جتنے بھی بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے تو سب سارے طلباؤں کے ساتھ جایا کرتے تھے اور صف اول میں بیٹھا کرتے تھے اور مشاعرے سنا کرتے تھے. اس سے ایک سننے کی وجہ سے ایک ذوق کی تربیت ہوئی، غزل کی ذوق کی اور اس کے آہنگ کی اور ردیف قافیے کی، اور آہستہ دھیمے دھیمے اردو کے اندر کلام لکھنا بھی شروع کیا. تو ٹھیٹھ 1952 کے اندر اردو شاعری اور غزل کی ابتدا ہوئی کراچی کے اندر. اور اس کے بعد جب 55 میں یہاں آئے تو ایک سہ لسانی مشاعرہ تھا جس میں اردو، گجراتی اور ہندی کے شاعر تھے. میں نے اردو غزل پڑھی تو چینو مودی گجراتی غزل پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا گجراتی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میری مادری زبان گجراتی ہے. پھر انہوں نے کہا گجراتی میں کیوں نہیں لکھتے؟ تو ان کے کہنے سے میں نے گجراتی میں غزل لکھنا شروع کی اور کمار کاریالے میں بچو بھائی راوت کے پاس گئے اور انہوں نے غزلیں پسند کی اور انہوں نے شائع کی. اس طرح گجراتی میں بھی لکھنا شروع ہوا. پھر تو INT کے بمبئی کے مشاعرے میں شرکت کی. اس طرح کتاب بھی چھپ گئی بہت جلدی اس کی. تو گجراتی میں کئی کتابیں بھی ہوئی، اردو میں ایک مجموعہ ہوا، گجراتی میں پلیز بھی لکھے. تو اس طرح سے ایک ماحول پیدا ہو گیا. اور محمد علوی صاحب جو ہمارے احمد آباد کے مایہ ناز شاعر ہیں اردو کے، ان کے والد صاحب پیر بڑا میاں صاحب نے ایک طرحی مشاعرہ کیا تھا اس زمانے میں ان کے دولت کدے پر. تو ایک مصرع طرح دیا تھا تو میں نے اس میں اردو میں طبع آزمائی کی تھی. تو جمیل صاحب کو اور علوی صاحب کو اور ایک زخمی دہلوی صاحب تھے، ان سب نے ایک دو شعر ان کو بہت پسند آئے تھے. تو اس طرح ایک انہوں نے بھی وہ ہمت افزائی کی کہ آپ اردو میں زیادہ کہیے. تو پھر اردو میں بھی کہا اور رسالوں میں، سویرا میں اور سات رنگ میں اور سارے میگزین کے اندر چھپنا، نصرت کے اندر. اور اس طرح پھر شخون نکلا تو ایک دوسرا موڑ آیا اور فاروقی صاحب نے ایک جدیدیت کی ایک تحریک شروع کی اور ایک پلیٹ فارم سب کو مہیا کیا. اور انہوں نے نئے نام کی ایک انتھولوجی کی اور 40 سال تک وہ رسالہ نکالتے رہے. تو اس طرح ایک بڑا خوشگوار وقت اردو اور گجراتی کے درمیان انہی احباب کے ذریعے اور شری نگر اور کشمیر کے اور دہلی کے اردو کے مشاعروں میں کئی بار جانا ہوا اور اردو کے نامور شعراء حضرات کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ مشاعرے پڑھنے کا تجربہ بھی ہوا. پھر گجراتی مشاعرے ہوئے، اس میں بھی سارے نامور گجراتی شعراء کے ساتھ رہا. تو اس طرح سے میری تربیت غزل کے ماحول کے اندر ہوئی، اردو اور گجراتی دونوں میں، اور جس کا مجھے مسرت ہے کہ مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا. تو یہ اس وقت احمد آباد میں اردو میں کیا ماحول تھا؟ احمد آباد میں اردو میں محمد علوی صاحب تھے، اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، بڑے تجربے کر رہے تھے اور بہت جم کے لکھ رہے تھے. اور ان کی زبان بھی بڑی سادہ تھی اور مختصر نظمیں اور غزلیں انہوں نے کی. اور ان کا پورا مجموعہ، ان کا مجموعہ کلام ازبر تھا. اور ان کی بڑی ہماری گاڑی چھنتی تھی ان کے ساتھ. تقریباً روز جمیل کلیم بک ڈپو پہ روز ملنا ہوتا تھا. تو وہاں جمیل صاحب ہوا کرتے تھے، وارث صاحب آتے تھے، مظہر الحق علوی بھی ہوا کرتے تھے اور بشیر احمد زخمی دہلوی ہوا کرتے تھے، اور بھی بہت سے مقامی شعراء حضرات، رحمت امروہی کبھی آ جاتے تھے. تو اس طرح ایک ماحول اردو کا روزانہ ملتا تھا. اور کلیم بک ڈپو کی یہ محفل برسوں تک رہی اور اس کے بعد ہوٹلوں میں جا کے بیٹھنا اور چائے پینا اور
بہت ہی خوشگوار واقعہ رہا، اور بڑی محفلیں، بڑے رسالے بھی آتے تھے کلیم بک ڈپو کے اوپر، اور بڑا اہتمام کے ساتھ ملنا ہوتا تھا، پھر مشاعرے ہوتے تھے۔ محمد علوی صاحب نے 1960 میں ایک بہت بڑا مشاعرہ کیا، جس میں اردو کا ایک مشاعرہ، سارے مشاعروں سے ہٹ کر ایک مشاعرہ، جس میں ومل کرشن اشک بھی تھے، اور بشیر بدر تھے، اور شہریار تھے، اور علوی صاحب تھے، اور یہ سارے پہلی مرتبہ جمع ہو رہے تھے جدید شعراء حضرات، اور بہت زوردار اور اس سے بڑی تحریک رہی، اور بڑا اس کا ہنگامہ بھی رہا اردو ادب میں، اس کی بڑی اس کی پذیرائی ہوئی، اس کی نوٹ لی گئی، اور اس طرح سے مشاعرے میں نئے اور تجربہ کرنے والے جدید شاعروں کے لیے بھی محمد علوی صاحب نے احمد آباد میں پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تو یہ بھی احمد آباد کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جدید اردو شاعری کے اندر۔ یہ آپ کی جو غزل ہے، آپ اسے غزل کی روایت شکنی کہیں گے یا اینٹی غزل کہیں گے؟ کیونکہ آپ کی غزل پر ظفر اقبال اور سلیم احمد کی غزلوں کے اثرات نظر آتے ہیں، اور آپ کی جو فرمائیے۔ ہاں، تو نہیں، اس کو اینٹی غزل بھی نہیں کہیں گے، اور وہ ایک تجربہ ہے جو ظفر اقبال نے آج سے 50 سال پہلے شروع کیا تھا، سلیم احمد صاحب بھی تھے اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ تھا کہ ایک تو زبان کی قید سے باہر نکلا جائے، اور ردیف اور قافیے کے اندر تھوڑی وسعت پیدا کی جائے، اور تجربے کے ماحول کے اندر جو بھی خیال دل میں آ رہا ہے اس کو کہا جائے۔ تو ظفر اقبال نے بہت کامیابی کے ساتھ، اور سلیم احمد صاحب نے بھی، اور کچھ شعراء حضرات بھی تھے، انہوں نے غزل کے اندر کافی تجربے کیے، محمد علوی صاحب نے کافی تجربے کیے، اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ جو اس کے پہلے شعراء حضرات ایک کلاسیکل غزل کی روایت کو لے کر جو چل رہے تھے، اس کے اندر کوئی زبان کا اور ہیئت کا اور خیال کا کوئی بڑا تجربہ کرتے ہوئے اس سے ایک جھجک محسوس ہوتی تھی، اور استادان فن اس کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے، اور ان کی مرضی کا خیال رکھا جاتا تھا، نقادوں کی مرضی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو پہلی مرتبہ ظفر اقبال اور دوسرے شعراء حضرات نے یہ ساری باتوں کو سمجھیے کہ اس کو پگھلا دیا، اور تجربے کی ایک نئی ایک پگڈنڈی اس کے اندر تراشی، اور ایک اردو غزل کے اندر جو جمود تھا اس کو توڑا، اور اس کو ختم کیا، اور اس کو پگھلایا۔ اور ایک ظفر اقبال کا جب پہلا مجموعہ آیا آب رواں، اس میں انہوں نے ایک مختصر سی نوٹ بھی لکھی ہے، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اب میں آزادی کے ساتھ سانس لے سکتا ہوں۔ تو یہ آزادی کے ساتھ غزل میں سانس لے سکنے کی بات جو ہے وہ جدید غزل کا طرہ امتیاز ہے۔ مگر صاحب، یہ نظم میں تو یہ تجربہ آپ کا نبھ گیا، لیکن ہمارا جو مجموعی مزاج ہے اردو والوں کا غزل کا، وہ آج بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا کچھ۔ اصل میں کیا ہے کہ وہ دو بات الگ ہو گئی، کہ جو ایکسیپٹ کرنے والا ایک گروپ ہے، جیسے کہ آڈینس حضرات، آڈینس ہے، سامعین ہے، قارئین ہے، مگر کچھ قارئین ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن سے رابطہ بھی ہے، ای میل سے بھی ہے، فون پہ بھی ہے، تو ایک چھوٹا سا حلقہ ہے جو اسے بہت پسند کرتا ہے، اور روایتی شاعری کو بھی پسند کرتا ہے، مگر جو لوگ جہاں شاعری میں تجربہ اٹک جاتا ہے وہاں وہ اٹک نہیں جاتے، مگر اس سے آگے جاتے ہیں، اور جو لوگ تجربہ کرتے ہیں ان کی چیزوں کے اوپر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، ہر جگہ سے ڈھونڈ کے اسے پڑھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اصل کے اندر شاعر کا یہ کام تو ہے نہیں ہے کہ سامعین یا قارئین یا نقاد حضرات یا استادان فن کی مرضی کے مطابق ہی شعر کہے، یہ شاعر کا کردار تو ہے ہی نہیں۔ شاعر اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کو جو جی میں آئے وہ کہہ سکتا ہے، وہ غزل کا شعر بھی کہہ سکتا ہے، مزاح کا بھی شعر کہہ سکتا ہے، سلیس شعر کہہ سکتا ہے، آسان کہہ سکتا ہے، مشکل کہہ سکتا ہے۔ تو جب تک تجربہ نہیں ہوگا تو غزل اور نظم کے اندر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ چبایا ہوا نوالا بعد میں چباتے رہیں گے تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ نے اردو میں بھی غزلیں کہی اور گجراتی میں بھی غزلیں کہی۔ آپ کی جو اردو غزلیں ہیں جی، اور یا آپ کی جو اردو نظمیں ہیں اس پر گجراتی نظموں کی روایت اور تجربوں کے اثرات نظر آتے ہیں، اور آپ کی جو
गुजराती गज़ल है जी। उस पर उर्दू शायरी की रवायत और तजुर्बों के असरात नज़र आते हैं। इसकी ज़रा वजूहात बताएं आप। असल में बात यह है कि जैसे कि मैं दोनों ज़ुबानें जानता हूँ, दोनों ज़ुबानों में शेर कहता हूँ, दोनों ज़ुबानों में जितना भी लिखा जाता है ख़ास तौर पे शायरी के हवाले से और गज़ल और नज़्म के अंदर जितने तजर्बे होते हैं, तो दोनों ज़ुबानों का मुताला, बातें ज़ेर मुताला रहती है। तो जाने या अनजाने एक दूसरे के असरात एक दूसरी ज़ुबानों के ऊपर हाइल होते हैं और उसमें उनकी झलकियाँ नज़र आती हैं, जिसे मैं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट समझता हूँ कि जो ये बात दूसरे शोरा हज़रात को मैसर नहीं है और ख़ुसूसन मुझे ये मैसर है कि मैं उर्दू में ज़फ़र इक़बाल और बिमल कृष्ण अश्क और मोहम्मद अलवी और कुमार पाशी और सलीम अहमद और दूसरे तमाम शोरा की नज़में और गज़लें ज़ेर नज़र रहती है, ज़ेर मुताला रहती है। और जब कभी गुजराती गज़ल कहने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये उससे भी पैरेलल होना चाहिए, उससे आगे जाना चाहिए, कोई तजर्बा होना चाहिए। तो ये फ़ायदा मुझे एक हासिल होता है। तो दोनों ज़ुबान, गुजराती में जो अछंदस कविता के अंदर तजर्बे हुए हैं, तो मैं अपनी उर्दू नज़मों के अंदर वो जाने या अनजाने तौर पर भी वो मेरी उर्दू नज़मिया शायरी के अंदर वो उसकी परछाइयाँ नज़र आती है, उसकी झलक नज़र आती है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट बनता है मेरे लिए और दोनों ज़ुबानों की शायरी के लिए भी। आपने जो तजुर्बात किए, क्या आप उसे जदीद शायरी की कामयाबी तस्वुर करते हैं? ये पूरी जदीद शायरी की कामयाबी कहें या ना कहें, मगर मैं ये समझता हूँ, कामयाबी भी ना कहें, मगर ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि मैं अपनी बात को अलग ढंग से पेश कर सकता हूँ। मैं अपनी बात को दूसरे शायर ने जिस तरह से पेश की है, मेरे पहले के शोरा हज़रात ने दोनों ज़ुबानों के अंदर, उनसे कुछ अलग ढंग से अपनी बात को, अपने महसूसात को, अपनी फीलिंग को नज़्म या गज़ल के अंदर दोनों ज़ुबानों में पेश कर सकता हूँ। उसमें कितनी कामयाबी हुई है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर मुझे उसका बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है और मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि मैं ये काम अपने तौर के ऊपर कर सक रहा हूँ। इन दिनों आप अमेरिका में हैं जी, वहाँ पर उर्दू की सूरत हाल क्या है? वहाँ उर्दू आजकल रिसाले सारे मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, बुक स्टोर हैं, मुशायरे होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बरतानिया से और दुनिया भर से शोरा हज़रात हर साल आते हैं, उर्दू कॉन्फ्रेंसें होती है, सेमिनार होते हैं। फिर इंटरनेट के ऊपर बहुत से मैगज़ीन हैं उर्दू के, गुजराती के, कई सारे रसाइल, बहुत से रसाइल हैं। जो कुछ रसाइल तो ऐसे हैं सिर्फ इंटरनेट पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रिंट में भी है, इंटरनेट पे हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए से सबसे राब्ता भी रहता है और ताज़ा चीज़ें आप देख सकते हैं जो कभी प्रिंट मीडिया में भी नहीं मिलती है, तो वो नेट पे भी मिल जाती है। तो वहाँ बैठे बैठे ये फ़ायदा हासिल है। आपकी दिलचस्पियाँ और कौन सी चीज़ों में? शायरी के अलावा मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और आजकल ख़ुसूसी तौर पे अरबिक कैलीग्राफ़ी की बड़ी दिलचस्पी है और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी की 3,500 कैलीग्राफ़ी की है। उसकी एक वेबसाइट भी बनाई है, mohammadexpo.com, उसका होम पेज रिलीज़ किया है और अनकरीब ही उसमें बहुत सी मेरे जो ख़त्ताती के नमूने हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी के और दीगर जो हैं अस्माए हुस्ना के और बहुत सी किताबों के और रिसालों के टाइटल बनाए हैं, दोस्तों के नाम बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अनकरीब ही चंद हफ़्तों के अंदर वो वेबसाइट के ऊपर mohammadexpo.com पे पेश कर रहा हूँ और जिनका ज़्यादातर वक्त आजकल मैं उसी में मसरूफ़ रहता हूँ। मैंने कुछ कैनवास पे ऑयल पेंटिंग से और दूसरे मीडियम से, वाटर कलर से भी, कैनवास के ऊपर ब्रश से भी पेंटिंग की है, बड़ी साइज़ में भी की है। वहाँ ग्रुप शोज़ के अंदर शिरकत भी की है, उन नमूनों को पेश भी किया है, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। मगर वहाँ स्टोरेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप बड़े कैनवास समझिए 500 या 1000 कर रखे हैं तो आप कहाँ स्टोर करेंगे? आपको एक अलग से घर लेना पड़ेगा, एक स्टूडियो लेना पड़ेगा। उसमें दिन भर ऑयल की जो स्मेल है वो दिन भर तैरती रहेगी और एक अजीब सा माहौल है। वो रहने के घर में आप स्टूडियो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एक प्रॉपर्टी लेनी होगी और सारी बातें हैं।
تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ آپ کریں، گرافیکلی جتنا بھی پینٹ میں اور فوٹو شاپ کے اندر اور کورل کے اندر اسے آپ محفوظ رکھیں۔ آپ کو لوگ شاعر کی حیثیت سے یاد کریں، کیلیگرافر کی حیثیت سے، پینٹر کی حیثیت سے، پلے رائٹر کی حیثیت سے، یا بطور ایک انسان کے آپ کیا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ بیسیکلی تو بطور انسان کے ایز اے ہیومن بینگ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو اضافی چیزیں ہیں، مگر بنیاد یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اور ہم ایک آدمی ہیں، تو آدمی کے طور پہ ہم اس دنیا کے اندر عارضی طور پہ جتنے بھی سال اور دن اور مہینے ہیں وہ اپنا وقت کس طرح گزار رہے ہیں اور اس دنیا کو کس طرح دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہو سکے، اس کے لیے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ بھئی کسی کا دکھ اگر بانٹ سکیں تو بانٹیں مگر بڑھائیں نہیں، کسی کا دکھ کم نہ کر سکے تو دوسری بات ہے، مگر اس کا دکھ زیادہ بھی تو نہ ہو ہماری وجہ سے، اس کی بھی تھوڑی سی فکر کر لیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی خوشی کا لمحہ مہیا کر سکیں، وہ شاعری کے ذریعے یا پینٹنگ کے ذریعے یا کیلیگرافی کے ذریعے یا ڈرامہ کے ذریعے، تو اس کی زندگی کے اندر اس کو تھوڑا سا سمجھیے کہ ایک مستقبل کا ایک احساس ہو کہ میرا مستقبل زیادہ روشن ہے، میرے آئندہ کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہوگی، ایسا ایک اگر خواب بھی اس کی آنکھ میں بھر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ یہ میری کامیابی رہے گی۔ ہم نے بات چیت کا آغاز آپ کی غزلوں سے کیا تھا، آپ کی ایک مشہور نظم ہے والد کے انتقال پر، آپ وہ نظم سنائیں۔ نظم کا عنوان ہے والد کے انتقال پر۔ جی۔ وہ 40 راتوں سے سویا نہ تھا، وہ 40 راتوں سے سویا نہ تھا، وہ خوابوں کو اونٹوں پہ لادے ہوئے رات کے ریگزاروں میں چلتا رہا۔ وہ 40 راتوں سے سویا نہ تھا، وہ خوابوں کو اونٹوں پہ لادے ہوئے رات کے ریگزاروں میں چلتا رہا، چاندنی کی چتاؤں میں جلتا رہا، میز پر کانچ کے ایک پیالے میں رکھے ہوئے دانت ہنستے رہے، میز پر کانچ کے ایک پیالے میں رکھے ہوئے دانت ہنستے رہے، کالی اینک کے شیشے کے پیچھے سے پھر موتیے کی کلی سر اٹھانے لگی، آنکھ میں تیرگی مسکرانے لگی، روح کا ہاتھ چھلنی ہوا سوئی کی نوک سے، خواہشوں کے دیے جسم میں بجھ گئے، سبز پانی کی سیال پرچھائیاں لمحہ لمحہ بدن میں اترنے لگیں، گھر کی چھت میں جڑے 10 ستاروں کے سائے تلے عکس دھندلا گئے، عکس مرجھا گئے، وہ 40 راتوں سے سویا نہ تھا۔ عادل صاحب آپ اسٹوڈیو میں آئے، ہم دلی مسرت کا مجھے بھی بہت خوشی ہوئی قادری صاحب کہ آپ سے آپ کا صحبت کا فیض حاصل رہا اور کچھ باتیں ہم لوگ کر سکے۔ اسی کے ساتھ آج کی انجمن ختم ہوئی، شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔